بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستوں، میں ہوں حیدر ملک۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، داعش شام، مشرق وسطی اور دیگر مسلمان ممالک کے لیے دور جدید کا سب سے بڑا خطرہ قرار دی جانے والی تنظیم داعش کی پیش قدمی جاری ہے، اور یہ انتہائی شدت پسند تنظیم جہاں سے گزرتی ہے تباہی و بربادی کی ہولناک کہانیاں اپنے پیچھے چھوڑ جاتی ہے۔ دنیا بھر میں اس نے نوجوان مسلمانوں کو اپنا گرویدہ بنانے کا کام تسلسل سے جاری رکھا ہوا ہے، اور ایک اندازے کے مطابق دنیا کے 90 ممالک سے تعلق رکھنے والے 18,000 سے زائد مسلمان نوجوان داعش کی صفوں میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں۔ یہ تنظیم ہر جگہ ظلم و ستم کے نئے باب رقم کرتی ہوئی آگے بڑھتی ہے، اور یوں کسی نئے ہدف تک پہنچنے سے قبل اس کی بربریت اور دہشت کے قصے پہنچ چکے ہوتے ہیں، اور یوں اسے اپنے حریفوں پر ایک نفسیاتی برتری میدان میں اترنے سے قبل ہی حاصل ہو چکی ہوتی ہے۔ مغربی ممالک میں داعش کو ایک شدت پسند مسلم تنظیم سمجھا جاتا ہے، تاہم حقیقت تو یہ ہے کہ اس نام نہاد مسلم تنظیم نے سب سے پہلی ضرب امت مسلمہ پر ہی لگائی ہے، اور ابھی تک اس کی کارروائیوں کا مرکز مسلم ممالک ہی رہے ہیں۔ اس کے ہاتھوں مارے جانے والوں کی غالب اکثریت بھی مسلمانوں کی ہے۔ داعش نے شیعہ سنی منافرت کو پھیلانے میں اہم ترین کردار ادا کیا ہے، اور وہ شیعہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ان سنی مسلمانوں کو بے دردی اور انتہا درجے کی سنگ دلی سے تہ تیغ کر رہی ہے۔ جو اس تنظیم کے فلسفے یا بنیادی عقائد اور انداز کار سے اختلاف رکھتے ہیں، داعش نے اسلامی ممالک کے اندر شدید قسم کی فرقہ وارانہ منافرت کی بنیاد پر خانہ جنگی شروع کروانے میں اہم ترین کردار ادا کیا ہے۔ ابھی تک داعش نے کسی مغربی ممالک کے خلاف اعلان جنگ تو نہیں کیا، اگرچہ اپنے ہدف کی جانب بڑھتے ہوئے غیر مسلموں کو بھی مار دیتی ہے۔ داعش اور القاعدہ میں بنیادی فرق یہی ہے کہ القاعدہ مغربی ممالک کے سرمایہ دارانہ نظام کو زمین بوس کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ عرب حکمرانوں کی سرپرستی کے قابل نہ رہے، لیکن داعش نے مغربی سرمایہ دارانہ نظام پر براہ راست حملہ کرنے کی بجائے پہلے عرب حکومتوں کو نشانہ بنانے کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ داعش مغرب کے ساتھ فیصلہ کن جنگ چھیڑنے سے قبل طاقت، اقتدار اور وسائل پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ داعش کے ہمدردوں نے انفرادی طور پر مغربی ممالک کے پہلے کارروائیاں کی ہوں، تاہم حقیقت تو یہ ہے کہ داعش نے تصوراتی سطح پر مغرب کے خلاف محاذ کھولنے کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کی ہوئی۔ اسرائیل کے خلاف نہ صرف مشرق وسطی بلکہ پوری دنیا میں پسندیدگی بلکہ باقاعدہ نفرت پائی جاتی ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر داعش نے آج تک اسرائیل کے خلاف ایک لفظ تک منہ سے نہیں نکالا، اور نہ ہی کبھی فلسطینیوں کے موقف کی حمایت کی ہے۔ طالبان یا القاعدہ کے برعکس داعش سے تعلق رکھنے والے خودکش حملوں پر یقین نہیں رکھتے، کیونکہ انہیں شہید ہو کر جنت میں جانے کی بجائے اس دنیا پر حکومت قائم کرنا ہے۔ دوستوں، ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو ہمیشہ کی طرح بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اسے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجیے، اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی طور پر بتائیے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔